أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آپ کی دولت آپ کو عزت دینے والی ذلت دینے والی نہیں، لیکن آپ کے بچے عزت اور ذلت کا سبب بننے والے ہیں۔ لہذا ہم جب بڑھاپے کو پہنچیں گے، ہماری کمر جھک جائے گی، ہمارے بال سفید ہو جائیں گے، ہم لاٹھی پر آ جائیں گے، ہم کرسی پر آ جائیں گے اور بیڈ پر آ جائیں گے، تو اس موقع پر جو سرمایہ آپ کے بچوں کی شکل میں بڑا ہوا ہے وہی آپ کو خوشی دینے والے ہیں، وہی آپ کو آرام دینے والے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، بزرگی اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو آج تک محفوظ رکھا ہے، اور صحت کے اعتبار سے بھی، اور بہت ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نازل فرما رکھا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو آخری نبی بنا کر ہم تمام کی مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر اس مختصر سے 20 منٹ کے وقت میں جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے حالات حاضرہ میں اولاد کی تربیت۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ پچھلے 1 سال سے مسلسل ہمارے بچے اپنے گھروں میں ہیں، ان کا تعلق اسکولوں سے کٹ چکا ہے، ان کا تعلق مدارس سے کٹ چکا ہے، ان کا تعلق مکاتب سے کٹ چکا ہے، ان کا تعلق تعلیمی ماحول سے مکمل کٹ چکا ہے، اور وہ اپنے گھروں میں ہی کھیل رہے ہیں، اپنے محلے میں کھیل رہے ہیں، اپنے چھتوں پر کھیل رہے ہیں، اور تعلیم و تربیت سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ اپنے کاروبار کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اپنے مال کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اپنے ایکٹیویٹیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ ڈسکس کرنے والے لوگ ہم کو نظر نہیں آئے۔ اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک انتخاب کر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آئندہ کب اسکول کھلیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، آئندہ کب مکاتب کھلنے والے ہیں کوئی جو ہے وضاحت نہیں ہے، آئندہ کب مدارس کھلنے والے ہیں کوئی اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو کیا اسی طرح یہ سال بھی ہمارے بچوں کا گزر جائے گا؟ کیا اسی طرح ہمارے بچے کھیل کود میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیں گے؟ کیا اسی طرح اپنے بچے تعلیم سے تربیت سے دور ہوتے جائیں گے؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک انتخاب کر رکھا ہے۔ کیوں؟ جس لیے کہ ایک انسان کے پاس جائیداد، پراپرٹی، مال، کاروبار جو بھی اس کے پاس ہے، اس کی جو اہمیت، جو اس کی ویلیو ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر بچوں کی ویلیو ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اپنے مستقبل کے بارے میں اپنے کاروبار کو فکر کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کا سرمایہ اس کے بچے ہوا کرتے ہیں، اس کا مستقبل اس کے بچوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کتنا بھی کمانے دو، اگر بچوں کو لائق نہیں بنا سکا تو مرنے سے پہلے افسوس کر کے مرے گا کہ میں اتنا کمایا لیکن بچوں کو کچھ نہیں کر سکا۔ اور آخری عمر میں بچے عزت دے سکتے ہیں یا ذلت کے گڑھے میں ڈھکیل سکتے ہیں۔ آپ کی دولت آپ کو عزت دینے والی ذلت دینے والی نہیں، لیکن آپ کے بچے عزت اور ذلت کا سبب بننے والے ہیں۔ لہذا ہم جب بڑھاپے کو پہنچیں گے، ہماری کمر جھک جائے گی، ہمارے بال سفید ہو جائیں گے، ہم لاٹھی پر آ جائیں گے، ہم کرسی پر آ جائیں گے اور بیڈ پر آ جائیں گے، تو اس موقع پر جو سرمایہ آپ کے بچوں کی شکل میں بڑا ہوا ہے وہی آپ کو خوشی دینے والے ہیں، وہی آپ کو آرام دینے والا ہے، وہی آپ کو راحت پہنچانے والا ہے۔ اس لیے اپنے سب چیزوں کے مقابلے میں اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھئی 1 سال پورا گزر گیا، اس 1 سال کے اندر ہم نے کیا کیا اپنے بچوں کے لیے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ اس کے بارے میں تو ہم نے نہیں سوچا۔ خوش کیا کرنا، اسکول تو بند ہے، مدارس بند ہے، مکاتب بند، ہم کیا کر سکتے؟ اس طرح کا جو ہے جواب، یہی ہم کو جواب ملتا ہے۔ بھائی 1 سال کی مدت میں ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کر سکتے نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے، اپنے بچوں کی صحیح گائیڈ کر سکتے نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بھی پوچھنا ضروری ہے۔ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہم اس لائق ہیں یا نہیں، ہم تربیت کر سکتے نہیں کر سکتے، ہم گائیڈ کر سکتے نہیں کر سکتے، ہم نے اس کا بھی جائزہ کبھی لینے کی کوشش نہیں کی۔ آج میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو ایک گائیڈ لائن بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی کیا میں لائق ہوں نہیں ہوں۔ اپنے گھر میں، ہر گھر میں 2 3 4 بچے تو ہوں گے ماشاءاللہ، کسی بھائی کے بچے، کسی کے بہن کے بچے، کسی کے جو ہے فلاں کے بچے، فلاں کے بچے، خود کے بچے، ہر گھر میں بچے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن ذرا سے غور کریں گے، میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا میں جو ہے بچوں کی ذمہ داری اٹھا
सकता हूं नहीं उठा सकता हूं, कुछ सवालत अपने आप से करें और फिर उसका जायजा लेंगे इंशाअल्लाह। चलिए पहला सवाल अपने आप से हम ये करेंगे कि क्या हम अपने बच्चों की मसरूफियत पर नजर रखते नहीं रखते? अगर एक साल की मुद्दत में हमारी बच्चों की एक्टिविटीज, बच्चों की मसरूफियत, क्या खाते, क्या खेलते, क्या पढ़ते, क्या नहीं करते, अगर हमारी नजर हमारे बच्चों की मसरूफियत पर है तो फिर मैं तरबियत जो है करने के मैं लायक बन सकता हूं। अगर आपका जवाब नफी में है, भाई मैं जानता ही नहीं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो क्या जो है पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी मसरूफियत अगर मुझे इल्म नहीं है तो फिर मैं तरबियत करने के लायक नहीं हो सकता, मुझे तरबियत करना नहीं आता। ये अपने आप को आंसर दे लें। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करें, क्या मैं अपने बच्चों को कुछ जिम्मेदारियां देता हूं, क्या नहीं देता हूं? अगर मैं अपने बच्चों को जिम्मेदारी दे रहा हूं, बेटा ये सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, बेटा ये कपड़ों को तय करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, बेटा जो है आप ये करने की जिम्मेदारी, इस तरह जिम्मेदारी को डिवाइड करता हूं मैं अपने घर में, मैं करता हूं या मेरी वाइफ करती है। अगर मैं बच्चों को जिम्मेदारी देता हूं, दे सकता हूं, दे रहा हूं, दे चुका हूं, तो समझो मैं तरबियत कर सकता हूं और तरबियत करना मुझे आता है। अगर आप कुछ भी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, नहीं दिए, नहीं जानते क्या देना, तो समझो कि आप डेंजर हैं, आप खतरे में हैं, लिहाजा अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने आप से करें, क्या मैं बच्चों की बातों को गौर से सुनता हूं या नहीं सुनता हूं? अपने आप से पूछें, अगर मैं गौर से सुनता हूं और उनकी बातों पर ध्यान देता हूं, उनसे बातें करता हूं, तो समझो मैं तरबियत करने के लायक हूं। अगर मैं बातों को नहीं सुनता, अपने आप में रहता हूं, मैं डिस्कस करूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप्स के बारे में, फलस्तीन के बारे में और जो है इराक के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करता हूं, लेकिन अपने बच्चों की बातों को सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास उसका माइंड नहीं है, तो फिर हम खतरे में हैं, हमारे बच्चे भी खतरे में हैं। ये अपने आप से सवाल करें। और फिर चौथा सवाल अपने आप से करें कि किसी भी मामले में, अपने घरेलू मामले में, क्या मैं अपने बच्चों से मशवरा करता हूं या नहीं करता हूं? अगर मैं अपने बच्चों से मशवरा करता हूं तो फिर मैं तरबियत करने के लायक हूं। भाई शेख, ये बच्चों से क्या मशवरा करेंगे, जो कुछ करना हमको करना है, हम ऑर्डर देना हम करना है, नहीं, ये तरबियत का सही तरीका नहीं। आप उनकी बात मानो या ना मानो, लेकिन मशवरा तो करना है। अगर आप उनसे मशवरा करते हैं तो समझें कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, अगर मशवरा नहीं करते हैं तो फिर हम तरबियत करने के लायक नहीं हो सकते हैं। और फिर पांचवा सवाल अपने आप से करें कि मेरे बच्चे की दिलचस्पी क्या है, पढ़ने की है, खेलने की है, खाने की है, ओढ़ने की है, पहनने की है, और लिखने की है, ड्राइंग की है, आर्ट की है, जो है आर्ट करने की है, आखिर क्या है? अगर मैं अपने बच्चों की दिलचस्पी से वाकिफ हूं या जानता हूं तो फिर मैं तरबियत करने के लायक हूं। अगर मेरे बच्चों की दिलचस्पी क्या है मुझे कुछ पता नहीं, मैं वो बच्चे क्या चाहते मुझे कोई पता नहीं, तो फिर खतरे में हैं हम तरबियत करने के लायक नहीं हो सकते हैं। और छठा सवाल अपने आप से करें कि भाई मैं अपने बच्चों को नेक बनाना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है, मेरा बेटा नेक बनना, मुत्तकी बनना, साले बनना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, हमदर्दी करना, वफादार बनना, जो भी हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, क्या वैसा मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? मैं अपने बच्चों को नेक बनाना चाहता हूं तो क्या मैं नेक बन रहा हूं या नहीं बन रहा हूं? अगर आप नेक बन रहे हैं तो फिर आप तरबियत करने के लायक हैं, अपने बच्चों को सही ट्रैक पर ले जाने वाले हैं। अगर आप सिर्फ ख्वाहिश करते हैं अपने बच्चों को नेक बनाने की, लेकिन मेरे पास कोई जो है नेक बनने का कोई सिफत नहीं है, कुछ भी नेक नहीं बन रहा हूं, मैं नेक काम नहीं कर रहा हूं, तो समझे मैं तरबियत करने के लायक नहीं हो सकता। अपने बच्चों को मैं, मुस्तकबिल को हम खतरे में ढकेल रहे हैं। प्रैक्टिकल हमें नेक बनकर बच्चों को नेक बनाना है, ख्वाहिश करने से बच्चे नेक नहीं बन सकते हैं। आखिरी सवाल अपने आप से करें कि क्या मेरे घर में कोई टाइम टेबल है क्या, सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम, जो है खेलने का टाइम, पढ़ने का टाइम, इस तरह कोई सिस्टम है क्या? क्या मैं सिस्टम बना सकता हूं क्या मैं सिस्टम को अप्लाई कर सकता हूं क्या? अगर जवाब यस में है तो फिर आप तरबियत कर सकते हैं, अगर जवाब नो में है तो फिर आप अपने बच्चों को खतरे में ढकेल रहे हैं। अपने आप से पूछें, अगर मैं सब यस में जवाब है तो आप बेफिक्र रहिए, आप ऐसे और कितने भी साल आए जो है पेंडेमिक के, आपके बच्चों को कोई नुकसान होने वाला नहीं इंशाअल्लाह। अगर ये जवाब नो में है तो
ایک سال تو خطرے میں چلا گیا, اب آنے والا سال بھی کوئی کلیئرٹی لے کر ہمارے پاس نہیں آ رہا, لہذا ایک سال کا آپ بیدار ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. جو لوگ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بھائی عزت دینا سکھائیں اپنے بچوں کو, آج ہی سے اپنے بچوں کو عزت دینا سکھائیں, اپنے بچوں کو عزت دیں آپ کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں ویسے عزت دیں. حافظ بنانا چاہتے ہیں, حافظ صاحب کیسے حافظ صاحب, آپ ادھر آئیے حافظ صاحب, بیٹھے حافظ صاحب, جائیے حافظ صاحب, اس طرح عزت دینا شروع کریں. ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, ڈاکٹر صاحب ادھر آئیے, ڈاکٹر صاحب یہ کھائیے, ڈاکٹر صاحب آپ جائیے, آپ عزت دینا سیکھیں. بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ ابھی سے اس کو ٹائٹل دینا شروع کر دیں, ریسپیکٹ دینا شروع کریں. آپ کا بچہ زبردست بن سکتا ہے انشاءاللہ. عزت آپ دیں گے تو آپ کا بچہ بھی دوسروں کو عزت دینا سیکھے گا انشاءاللہ. اور آپ بچوں کو سکھائیں کہ غلطی ہونے پر گھبرانا نہیں, غلطی کو تسلیم کر لینا, غلطی کو جو ہے صحیح کر لینا. غلطی ہونے کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں, غلطی ہوئی تو غلطی کو تسلیم کرنا سکھائیں. آپ کے بچوں کو سکھانا ضروری ہے. اور بچوں کو یہ مائنڈ میں بٹھائیں, بیٹا آپ ایگزام میں کتنے بھی مارکس لیں کوئی بڑا فرق پڑنے والا نہیں, آپ کی صلاحیت امپورٹنٹ ہے, آپ کی ایبلٹی امپورٹنٹ ہے. آپ کو میتھس میں کتنے مارکس آتے ہیں اس کی ویلیو نہیں, آپ کو میتھس کے فارمولے سالو کرنا آتا نہیں آتا یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کے سائنس میں کتنے مارکس آ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں, لیکن سائنس کا فارمولا آپ کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا یہ امپورٹنٹ ہے. اگر فارمولا سمجھ میں آ رہا ہے تو مارکس کو مارو گولی, اگر فارمولا سمجھ میں آ رہا ہے مارکس کو چھوڑ دو. تو آپ ہمیشہ صلاحیت پر جو ہے توجہ دیں, مارکس پر, پاسنگ مارکس پر اور جو ہے گریڈ پر آپ توجہ نہ دیں. اپنے بچوں کو سکھائیں. اور اسی طرح آپ اپنے بچوں کو جو ہے اپنے جان کی حفاظت بھی سکھائیں. بیٹا جان ہے تو جہاں ہے, صحت تو جہاں ہے, صحت ہے آپ سب کچھ کما سکتے, صحت ہے سب کچھ حاصل کر سکتے, صحت ہے سب کچھ کر سکتے. اپنے بچوں کو صحت کی بھی توجہ دلائیں. آپ کو بھی پہلے دینا ہوگا, آپ پہلے دیں گے تو بچے بھی آپ دینا شروع کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اپنے بچوں کو کھل کر بولنا سکھائیں. بیٹا کیا پرابلم ہے واضح بولو, ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کریں گے, اب جو کچھ ہوا سب کچھ بولو آپ. تو کھل کر بولنے کی ہمت پیدا کرے اپنے بچوں کے اندر. کیا چاہتے ہیں وہ کھل کر بیٹا, آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کھل کر بولو, آپ کیا چاہتے ہیں کھل کر بولو. تو اس طرح اوپنلی اپنی فیلنگز کو, اپنے خیالات کو اظہار کرنے کا طریقہ اپنے بچوں کو سکھائیں. اگر یہ آپ نے ایسا نہیں کیے ہیں, اگر اب تک نہیں کیے ہیں, اب کرنا شروع کریں. کیسے کرنا شیخ, اب ہم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کرنا چاہیے, اس کے لیے PRE کا فارمولا اپنائیں. PRE کا فارمولا اپنائیں. جیسے P کا مطلب پیپل, یعنی اس طرح کی تربیت کرنے والے لوگ اور کوئی ہیں کیا تلاش کرو. آج جو ہے ایک سال تک ہمارے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب جو ہے اب مزید اب گھر میں نہیں بٹھانا ہے, مزید کھیلنے کے لیے نہیں چھوڑنا ہے, مزید شرارت کے نہیں چھوڑنا ہے. اس فیلڈ میں کون کام کرنے والے ہیں تو ان کو ڈھونڈو, ان کو فائنڈ آؤٹ کرو, ان اساتذہ کو تلاش کرو. اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے رجوع ہو جاؤ. فری میں پڑھانے والے بھی ہیں, پیسے لے کر پڑھانے والے بھی سوسائٹی کے اندر ہیں. جیسے فار ایگزامپل سعودیہ سے جو ہے وہاں کی گورنمنٹ نے ایسے اساتذہ کو رکھا ہے جو فری میں ساری دنیا سے بچوں سے قرآن سنتے ہیں. میرے پاس جو ہے اس کے لیے لنکس ہیں زوم کے, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک استاذ بیٹھ کر ساری دنیا سے اپروچ ہونے والے بچوں کے قرآن کو سنتا ہے. قرآن کو سن کر وہ تصحیح کرتا ہے, اس کی کریکشن کرتا ہے. تو آپ پیسے نہیں دے سکتے, نو پرابلم, فری پڑھانے والے بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ایک نہیں 10 20 50 اساتذہ کو گورنمنٹ نے رکھا ہے. ٹائم رکھا ہے, اب انڈیا کا ٹائم ہے ہفتے کے دن, اور جو ہے اسی طرح جمعرات کے دن جو ہے ٹائم اس کا رکھا گیا ہے 3:15 سے 4:30 تک, بلکہ 4:45 تک بھی پڑھانے والے لوگ ہیں. بس کلک کرنا ہے, کلاس میں جوائن ہونا ہے, آپ جو پڑھنا ہے پڑھیے, اس استاد بیٹھ کر کریکشن کرنے والے. کتنا اچھا سسٹم ہے ماشاءاللہ, اچھا سے ایسا ہے ماشاءاللہ. اور فی لے کر پڑھنے والے بھی موجود ہیں, میں پڑھانے والے موجود ہیں. تو تلاش کرو دوست, فائنڈ آؤٹ کرو, فکر کرو, سوچو کہ کون کیا ہو رہا ہے, کیا کیسے ہو رہا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا, میں سرمایہ داروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا سسٹم بھی ہمیں لانا چاہیے کہ ہمارے پاس علماء کرام مدارس والے, مکاتب والے بے شمار خالی بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی چلو آپ منتھلی 5000 روپے لے لو, آپ روزانہ 2 گھنٹے بچوں کو واٹس ایپ زوم پہ پڑھاؤ آپ, اور ایک دن میں 50 بچے پڑھا سکتے ہیں 2 گھنٹے کے اندر.
ایک دن میں 50 بچوں کو آپ پڑھا سکتے ہیں 2 گھنٹے کے اندر. تو آپ اگر 5000 اگر آپ دے رہے ہیں تو 50 بچوں کو اگر ایک استاذ پڑھا رہا ہے تو گویا ایک بچے پر آپ 5 روپے خرچ کر رہے ہیں بس. ماشاءاللہ. اور بچہ ناظرہ پڑھ سکتا ہے, قاعدہ پڑھ سکتا ہے, دعائیں پڑھ سکتا ہے, اذکار پڑھ سکتا ہے, سسٹم لے کر آ سکتے ہیں. ایسے آدمی جو آدمی چاہتا ہے ویسے اساتذہ مقرر کر دے, بھائی دنیا میں کہیں بھی پڑھنے والے ان سے پڑھو. 1.5 گھنٹہ ٹائم ہے, 2 گھنٹے ٹائم ہے. جب یہ لنک فری ہے, اس لنک کو کلک کرنا, کلاس میں جوائن ہو جانا اور پڑھنا شروع کر دینا. ہر دن 5 دن مقرر کر سکتے ہیں ہم. 5 دن ہمارا ٹائم رہے گا, عصر سے مغرب تک ٹائم, یا مغرب سے عشاء تک ٹائم, یا عشاء سے 10 بجے تک ٹائم. ایک ٹائم مقرر کر سکتے ہیں آپ. اساتذہ مقرر کریں, اہل خیر حضرات آگے بڑھیں اور آپ دین کی خدمت کریں. ماشاءاللہ. تو اس طرح یہ کام کر سکتے. بھائی شیخ دین تو ہم پڑھ رہے ہیں, دنیا میں پڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ دنیا کی تعلیم پڑھنے کے لیے بھی ماشاءاللہ بے شمار بڑے بڑے اکیڈمی ہیں اور فری پڑھا رہے ہیں. فری سب کچھ اس میں کیا گیا ہے. آپ کی اسکول کی فیس آپ پے نہیں کر سکتے, آپ بچوں کو پڑھانے والے ٹیچرز کی فیس پے نہیں کر سکتے. کوئی ضرورت نہیں آپ کو پریشان ہونے کی. فری پڑھانے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو سائنس پڑھائیں گے, میتھس پڑھائیں گے, سوشل پڑھائیں گے اور انگلش پڑھائیں گے, لینگویج پڑھائیں گے. ورلڈ کلاس میں جو ہائیسٹ لیول کی جو پڑھائی ہو سکتی وہ پڑھائی پڑھانے والے بھی ہیں, فری ہیں. لیکن یہاں سب کچھ میں بول نہیں سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے, رہنمائی کریں گے. اور میرا نمبر سب کے پاس ہوگا ماشاءاللہ. کیوں؟ میرا ایک نمبر 20 سال سے ہے ماشاءاللہ. 20 سال سے میرا ایک ہی نمبر چل رہا ہے. آپ کانٹیکٹ کریں, میں گائیڈ کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. اکیڈمی کہاں پڑھانا ہے, دین کہاں پڑھانا ہے, کیا پڑھانا ہے, کب پڑھانا ہے. آپ کو دوسروں سے نہیں پڑھانا چاہ رہے ہیں, خود پڑھو آپ. ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے کتابیں آپ کو پرووائڈ کریں گے, چھوٹے چھوٹے بکلیٹ آپ کو ہم دیں گے عقیدے کے بارے میں, سیرت کے بارے میں, اور اور مختلف آداب کے بارے میں. چھوٹے چھوٹے 10 پیج والے, 20 پیج والے, 30 پیج والے بچوں کے بکلیٹس ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. آپ کی بیوی کو پڑھانے دو, آپ خود پڑھاتے رہو, آپ خود یعنی یہ بچوں کو پڑھنے دو. تو بے شمار طریقے ہیں دوست, اگر آپ فکر مند ہیں تو. اور فکر کریں. کیوں؟ اب آنے والے دن میں کب تک بچے گھر میں رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں. لہذا پیسے دے کر پڑھنے والے بھی موجود ہیں, فری پڑھانے والے بھی موجود ہیں, سب ہیں. بس آپ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ بھئی کون پڑھا رہے ہیں, ریسورس کیا ہے, ایکسپیرینس کس کا کیا کیا ہے. اس کو دیکھ کر آپ توجہ دیں. انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرا نمبر اویلیبل ہے, آپ کانٹیکٹ کریں, آپ بات چیت کریں, بچوں کی فکر کریں. ہم آپ کی رہنمائی کرنے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اللہ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ان پیارے پیارے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما, ان پیارے پیارے بچوں کے دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان پیارے پیارے بچوں کی دنیا کی فکر کرنے کی توفیق فرما. باری تعالیٰ نیک اور صالح بنا دے. باری تعالیٰ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. باری تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہی ہمارے جنازے کی نماز پڑھائیں اس قابل بنا دے. باری تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرنے والے بنا دے. ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمیں غسل دینے والا بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کفن پہنانے والے بننے کی صلاحیت ان کو پیدا فرما. باری تعالیٰ اس سارے کے سارے امت کے بچے ہمارے بچے ہیں, ان سارے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.